وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 255 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کلمت اولم میں الف پہ، واو پہ، لام پہ، تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت یرا میں را پہ زبر ہے لہذا یہاں حرف را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ را پہ زبر ہے تو ہم را کو صرف زبر سے پڑھیں گے. کلمت الانسان میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت خلقناہ میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. خلقناہ. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نطفہ. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. من نطفۃ. یہاں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے اور حرف الطو بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. نطفۃ. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فاذا. فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نطفۃ فاذا. کلمت فاذا میں حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. فاذا ہوا. کلمت خصیم میں حرف الخاء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں حرف الصاد ہے. صاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مبین. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. خصیم مبین. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. کلمت وضرب میں واو پہ، ضاد پہ، را پہ اور با پہ چاروں پہ زبر ہے تو ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. وضرب. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے تو را کا بھی حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت مثلا میں حرف الثا کی ادائیگی
زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کیونکہ تھا پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر حرف اللام پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الواو آتا ہے کلمت ونسیہ۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ مثلا ونسیہ، کلمت نسیہ میں نون پہ زبر ہے، سین کے نیچے زیر ہے، پھر یا پہ زبر ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ ونسیہ، کلمت خلقہ میں لام ساکن ہے تو ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ خلقہ قال، کلمت قال میں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ قال، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یحیی، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ من یحیی، کلمت یحیی میں ہا ہے تو ہمیں ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے اور کیونکہ ہا ساکن ہے تو ہم ہا کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں یا کے نیچے زیر ہے تو ہم یا کو زیر سے پڑھیں گے اور زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت العظام میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، پھر حرف الضو ہے، وہ کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے کیونکہ ضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے۔ العظام، کلمت رمیم میں حرف الراء کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، کلمت قل میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یحییہا میں یا کے نیچے زیر ہے، پھر اس کے بعد مد یا ہے تو ہم یہ دونوں یا کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انشأہا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انشأہا، الف پہ زبر ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اولہ میں واو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے۔ حرف اللام پہ زبر ہے تو ہم لام کو زبر سے پڑھیں گے اور زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت مرہ میں را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے۔ کلمت خلقن میں آخری میں قاف کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت علیم، عین حروف الاظہار میں سے ہے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ خلق علیم، کلمت علیم کے آخری میں میم کی حرکت ہے تنوین پیش۔ اگر ہم یہ کلمہ کو دوسری والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے اور کلمت الذی کی شروعات میں الف ساکن ہے اور قرآن میں 2 حرف ساکن ساتھ میں نہیں پڑھے جاتے، لہذا ہم تنوین کے نون ساکن کو زیر سے پڑھیں گے، پھر کلمت الذی پڑھیں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي، اور اگر ہم کلمت علیم پہ رکیں گے تو میم پہ جزم سے رکیں گے۔
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ کلمت جعل میں جیم پہ، عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ جعل۔ کلمت لکم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من۔ یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، مطلب ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ لکم من۔ کلمت الشجر میں شین پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں دو حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے۔ جیم پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں کیونکہ حرف الراء کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت الاخضر میں حرف الخاء پہ جزم ہے تو ہمیں خاء کو ظاہر کرنا ہے اور حرف الضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت نارن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فإذا، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نارا فإذا۔ کلمت فإذا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انتم۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت منہ، یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ انتم منہ۔ کلمت منہ کے آخری میں ہا پہ پیش ہے تو ہمیں ہا کو صرف پیش سے پڑھنا ہے۔ کلمت توقدون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔